السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آگے کی بات. میں ہوں علی سرور اور آج کا پروگرام بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ پی ایس پی کے سیاسی مستقبل بھی جہاں بات ہوگی وہاں پاکستان کے سیاسی مستقبل بھی ہم بات کریں گے. نئی حکومت کو آئے تقریباً 150 دن ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی جو اب تک کی کارکردگی ہے اس میں سوائے مہنگائی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. سندھ میں اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی 11واں سال ان کی حکومت کا، اور یہاں بھی کارکردگی کی بات کریں تو کوئی بہت زیادہ قابل ذکر کارکردگی نہیں ہے. کراچی میں اس بار تبدیلی آئی. 2018 میں 88 سے 2013 تک ایم پاکستان لیڈ کرتی رہی. کراچی میں 80% مینڈیٹ حاصل رہا ان کو، لیکن اس بار صرف 4 سیٹس کراچی سے آ سکی ہیں. پی ایس پی کی شکل میں متبادل کے طور پر کہا گیا کہ جی بہت زیادہ سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی، لیکن الیکشن کے بعد اور خاص طور ضمنی الیکشن بھی ہوئے، اس میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا پاک سرزمین پارٹی نے. کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر کراچی کی جو رونقیں واپس آئی تھیں، ایک بار پھر دہشت گردی ہونے لگی ہے کراچی میں، پھر خوف آنے لگا ہے. پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کی مسائل بھی بے پناہ ہیں، حل کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے جی مہاجر تقسیم ہو گئے ہیں، ایم کیو ایم اونچائی سے پستی کی جانب آ گئی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ شہر کے بگاڑ میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے؟ ان ساری باتوں کا آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہ سینئر رہنما انیس ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم جناب، خوش آمدید. السلام علیکم سر، کیا کہیں گے پی ایس پی میں جس مشن کے تحت شامل ہوئے، جس مشن کو لے کر آئے، کس حد تک پورا کر پائیں اب تک آپ؟ شکریہ سرور بھائی. دیکھیں، مشن جو بنیادی طور پہ تو آپ سب کو علم ہے کہ جو مشن تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مقصد تھا وہ تو پی ایس پی نے حاصل کیا. کیا مقصد تھا سر بنیادی؟ سب سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ الیکشن ہارنا. الیکشن تو سچ سنیں گے کیا؟ سچ بولنا چاہیے. آجا سچ بولنا چاہیے. سیاستدان کم پہلے میں یہ بنیادی مقصد بتا دوں نا، تھوڑا سا ہلکے ہلکے چل لیں تاکہ دیکھیں. ایک تو کراچی سے خوف کی فضا ختم کرنے میں پی ایس پی کا بنیادی کردار ہے. کیا کردار تھا آپ کا؟ دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے آپ لوگ کر رہے تھے، اب خاموش ہو گئے ہیں آپ، اس لیے یہ کردار رہا آپ کا؟ دہشت گردی ہم کر نہیں رہے تھے، دہشت گردوں کے ساتھ تو تھے نا. بہت سی بات تسلیم کر رہے ہیں. ہاں، بہت ساتھ تو تھے نا. ایک دہشت مطلب مافیا میں تھے آپ؟ مافیا میں تو تھے. مافیا سے انکار کون کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا. میں ویڈیو لوگ انکار کریں، میں تو نہیں انکار کرتا. میں تو ایک بہت بڑی مافیا ڈان کے ساتھ تھا، اس کی مرضی کے بغیر مل نہیں سکتا تھا. انیس قائم خانی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی مافیا میں نہیں تھے ہم، ایم کیو مافیا نہیں ہے. ایم کیو ایم مافیا نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم کو مافیا کی شکل دے دی گئی تھی نا. ایم کیو ایم تو یہ ظاہر ہے جو پاکستان میں لوگ ہیں، جو پاکستان میں لوگ ہیں، پاکستان میں جو عوام ہے، جو کارکنان تھے ایم کیو ایم کے، جو دیگر لوگ تھے، وہ ایک سیدھے سادے متوسط طبقے کے لوگ تھے، مسائل سے گھرے ہوئے لوگ تھے. وہ مسائل کو حل کرانے کی خاطر ایک اچھے مقصد کے لیے انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اب یہ ایک الگ بات ہے نا کہ جو جس کی خاطر انہوں نے جس کا ہاتھ تھاما، اس نے ان کو مس یوز کیا، اس کو غلط راستے پہ ڈالا اور ان کو اتنا مجبور اور جکڑ دیا کہ اس پارٹی کی شکل ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئی کہ اس میں انکار نہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کا اعلیٰ کار بنے آپ لوگ؟ اعلیٰ کار تو بظاہر بنے. ہاتھ آپ لوگ تھے؟ سبھی سے شامل تھے، میں اکیلا تو نہیں تھا نا. ٹیم تھی نا، مافیا تھا ظاہر ہے، آپ بھی ساتھ تھے. ڈان کے ساتھ کارندے ہوتے ہیں نا، تو بھائی کارندے تو تھے. آپ بھی کارندے تھے، ٹھیک ہے، کارندے تو سب تھے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ذہنی طور پر اور دلی طور پر اس چیز کو اچھا سمجھتے، مانتے اور اس کے ساتھ مزید آگے چلتے، تو آج شہر کی صورتحال، جو آج شہر میں سکون ہے، آج شہر میں جو خوف کی فضا نہیں ہے، جو آج کھلا ہوا شہر ہے، ہر سیاسی پارٹی، ہر ٹی وی میڈیا، صحافی، اینکر، ہر شخص ایک اپنی بات کھل کر کرتا ہے یہاں پہ. کل تک یہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس میں پاک سرزمین پارٹی کا تو کردار ہے نا کہ اس کے لوگوں نے آ کر، اس کے پارٹی کے چیئرمین نے، اس کے جنرل سیکریٹری نے، اس کے پریزیڈنٹ نے، ایک پوری ٹیم نے آ کر اس خوف کی فضا کو ختم کیا. تو ہمارا بنیادی مقصد تو کراچی کو اس خوف کی فضا سے نجات دلانا تھا، وہ ہم نے حاصل کیا. آپ اس پارٹی سے الگ ہو گئے، یہ سمجھیں ہم اس پارٹی جیسے آپ سب لوگ الگ ہوئے خوف کی فضا ختم ہو گئی؟ نہیں، الگ ہونے سے نہیں ختم ہوئی. تو اس کا مطلب لوگ پھر بھی رہے وہاں؟ نہیں، لوگوں کو ہم نے اپنے پریکٹیکل، اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے میں انیس ایڈوکیٹ صاحب 30-32 سال لگا دیا آپ نے. ہوتا ہے بہت. 32 سال کیا،
ہو سکتا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے کرتے مر بھی جاتے، یہ فیصلہ نہ کر پاتے، کوئی دوسرا آ کے فیصلہ کرتا۔ ایم این اے ایم پی اے بن کے فیوز و برکات سمیٹنے کے بعد 30 سال بعد یاد آتا ہے یہ ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی میں۔ دیکھیں نا، فیوز و برکات کا ایک بدنام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کراچی میں بتخوری، ٹارگٹ کلنگ، فتنہ زکوٰۃ کے نام پہ کیا کچھ ہوتا رہا، کھالیں چھینی جاتی رہی۔ آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ مافیا میں تھے۔ آپ دیکھیں، آپ تو مافیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مافیا کا کام لوگوں کو سہولتیں پہنچانا تو نہیں ہوتا نا، حق چھیننا ہوتا ہے لوگوں کا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں لاکھوں لوگ تھے نا، لاکھوں لوگ تھے، ان کو چلانے والے تو آپ چند لوگ تھے۔ چلانے والے چند نہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، لیکن ایک جواب ایک جگہ پہ دیا جاتا تھا نا۔ جب اوپر سے ایک چیز کی ہدایتیں اور ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے، ایم کیو ایم کو باہر سے دیکھنا اور اس کے اندر جا کے دیکھنا زمین سر، آپ پڑھے لکھے میچور آدمی تھے، اس کے باوجود 30 سال تک عمل درآمد کرتے رہے۔ ہاں بالکل نہیں، شروع میں نہیں تھا، یہ شروع میں نہیں تھا، شروع میں بہترین طریقے سے ایم کیو ایم نے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کیے تھے۔ لوگ جو نا گلی کوچوں کے اندر لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں، یہ 2003-04 کے بعد ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ اب میں بار بار اس طرف جانا چاہتا نہیں ہوں۔ میں آپ 2002 2003 2004 پرویز مشرف دور کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے 15,000 مہاجر قاتل مقتول کے نام پہ لڑکے شہر کے مارے گئے تھے۔ وہ کون سا اچھا کام کر رہے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح چل رہے تھے۔ نہیں، اس میں ایم کیو ایم نے نہیں مارے تھے سر۔ کس طرح ایم کیو ایم کے لڑکے مر رہے ہیں، ایم کیو ایم حقیقی کے لڑکے مر رہے ہیں؟ نہیں، اب آپ اسٹیبلشمنٹ عامر خان صاحب کا اعترافی بیان موجود ہے، آفاق احمد صاحب نے کہا کہ ہماری آپس کی لڑائی تھی۔ کوئی فرشتہ ہے جو سچ سر وہ بھی شامل تھے نا آپ کی طرح، وہ بھی حصہ تھے۔ بات سنیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بکے تھے نا اس وقت۔ پہلے وہ بکے تھے اور بعد میں؟ نہیں، ہم نہیں بکے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آ کے کہہ دے اس نے چونی لی ہے میرے سے، میں اپنی منہ سے اڑا کے جو ہے نا سیاست ختم کر دوں گا۔ کس اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے کہا ہے کہ ہم نے ہمارے بھائی 92 کا فوجی آپریشن جو تھا وہ پوری کمیونٹی کے خلاف شروع ہو گیا تھا، 72 مچھلیوں کے نام پر۔ تو جب پوری قوم کے کمیٹی کے خلاف شروع کیا جائے گا اور زیادتیاں ہوں گی، پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کر کون آئے تھے؟ پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کر کون آیا تھا؟ کب؟ 92 کے بعد؟ نہیں، 92 میں تو آفاق عامر آئے تھے نا۔ تو پھر مہاجر قاتل مقتول مانے؟ نہیں، مہاجر قاتل مقتول کی سیاست تو ایجنسیوں کی پروان، اس وقت کی ایجنسیوں کی پروان چڑھائی ہوئی تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، مارو اور ان کا خاتمہ کرو۔ اعلیٰ کار بن گئے، نہیں، کوئی اعلیٰ کار بن گئے نا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اعلیٰ کار۔ نہیں، اعلیٰ کار کہنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کسی اپنی ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ملکی مفاد میں، اپنے شہری مفاد میں، امن و امان کی خاطر اس کے ساتھ تعاون کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ کار تو وہ ہوتا ہے جو صبح شام جا کے انگوٹھا چھاپے اور مخبری کرے، ٹاؤٹ گیری جس کو کہتے ہیں۔ ہم ٹاؤٹ گیری نہیں ہیں، اعلیٰ کار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کراچی بڑا شہر، بڑے مسائل، مہاجر جاگ کے نعرے بھی لگتے رہے، ووٹ لیتے رہے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ دیکھیں، اگر اس میں آپ صرف یہ کہیں گے کہ کراچی کے مسائل نہ حل کرنے میں صرف ایم کیو ایم ذمہ دار ہے یا نہیں، میں نے یہ کہا سر کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لوگ یہاں سے ایم پی ایم این اے بنتے رہے، تو کیا کرتے رہے؟ کام کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، کام کیا آج دیکھ لیں آپ کے سامنے کراچی کی جو کچھ شکل نظر آ رہی ہے، تباہ حال ہے، اس کا کردار ہے اس میں۔ دیکھیں، آج جو کراچی کی تھوڑی بہت جو شکل نظر آ رہی ہے، اتنا کچرا پھینکنے کے باوجود بھی، اتنا کچرا ڈالنے کے باوجود بھی، یہ ماضی کی ایم کیو ایم جو تھی اسی کی مرہون منت ہے جو یہ شکل نظر آ رہی ہے نا۔ لوگ کام کرتے تھے، ایسا نہیں ہے 2013 تک کام کیا ایم کیو ایم نے؟ ماضی کی ایم کیو ایم نے تو کام کیا ہے، بالکل۔ تو کون سی ایم کیو ایم کام یہ نہیں تو کر رہی؟ دیکھیں نا، 18 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو 16-17 کے بعد ایک نئی ایم کیو ایم کا وجود کسی مجبوری اور کسی اس کی وجہ سے، تو اچھا نہیں ہے کہ مافیا سے الگ ہو گئے، ایک ڈان سے الگ ہو گئے؟ آپ خود کہتے ہیں جی 22 اگست کے بعد۔ کون؟ یہ بہادر آباد؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈان سے تو وہ الگ ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ ان میں اہلیت نہیں رہی، انہوں نے اہلیت کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا، ان کو جو بلدیات کا، بجائے باتیں کرنے کے جو تھوڑا بہت بھی کوشش کرتے، اگر کوشش ایماندارانہ کوشش کرتے تو شہر کی کچھ حالات بہتر ہوتی۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ تمام نااہلی کے باوجود بھی الیکشن ہوتا ہے 2018 میں، وہ کراچی سے پھر بھی 4 سیٹیں لے جاتے ہیں، آپ کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے ہمیں مسترد کیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ کچھ لوگوں نے ہمیں مسترد کیا، سمجھے نا،
کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ مطلب الیکشن نہ لڑتے نا، آپ کو پتا تھا کہ لوگ نہیں ووٹ نہیں الیکشن دیں کیوں گے؟ نہیں لڑتے؟ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ الیکشن لڑنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اگر لوگ ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو لوگ ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں الیکشن لڑنے میں۔ اور آپ کیا 18 میں ایمانداری سے بتائیں کیا الیکشن ہوا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ الیکشن ہوا مطلب جتنے لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا توہین نہیں کر رہے، اب یہ کہہ کے جی الیکشن ہی نہیں ہوا۔ کراچی سندھ کے شہری علاقے وہ یتیم خانہ ہے، جو زیادہ بڑا یتیم تھا اس کو زیادہ حصہ دیا گیا، جو تھوڑا کم یتیم تھا اس کو تھوڑا حصہ دیا گیا، جو بالکل ذرا کمزور یتیم تھا اس کو کہہ دیا کہ تم فی الحال گھر بیٹھو۔ تو آپ لوگوں کو کہہ دیا گیا گھر بیٹھو؟ ہاں تو گھر بیٹھا یہ پوچھنا تھا مجھے، کہہ کہہ دیا نا کہ بھائی کسی نے کہہ دیا آپ کو گھر بیٹھ جاؤ، تم درہ یتیم ہو اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم بیٹھ جاؤ گھر۔ نہیں میں اس لیے پوچھا، 4 سیٹیں بھی دے رہے تھے آپ کو، سنا ہے آپ کے لوگ کہتے پتہ نہیں مجھے تو میں نے مجھ سے تو نہیں آپ کہا، نہیں جاتے تھے وہاں؟ میں نہیں جاتا تھا۔ اچھا آپ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، باقی لوگ جاتے ہیں ان کو زیادہ پتہ مجھے نہیں پتا، اگر کوئی جاتا تھا ان کو علم ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی 4 سیٹیں دے رہا تھا، آپ کو لا علم 6 رکھا، سیٹیں دے رہا تھا۔ حالانکہ اتنی سینئر پوسٹ پہ تھے آپ۔ نہیں لا علم تو نہیں رکھا، ہو سکتا ان سے بھی نہ کہا ہو۔ اچھا کیسے اب کہہ سر دوں سیاسی جب مجھے پتہ مستقبل ہی کے نہیں ہے حوالے تو سے میں اگر کیسے میں جاننا چاہوں آپ سے، پی ایس پی کے حوالے سے، آپ لوگ میدان میں موجود ہیں، بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے شاید دبئی چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوا؟ دبئی ہمارے شیخ محمد ہمارے چاچا تھوڑی ہیں، اور بھائی دبئی جانے میں پیسہ لگتا ہے، غریب لوگ ہیں، اپنے یہاں پہ دال روٹی۔ اچھا آپ لوگ بھی غریب ہیں؟ ہاں ہاں، ایم کیو میں 30 سال رہے، ایم این ایم پی بنے، غریب لوگ، ایم کیو میں چائنا کٹنگ ہوتی رہی، بتے لیتے رہے، کھالیں چھینتی رہی، غریب لوگ۔ دیکھیں نا، ایک ٹارگیٹ کر دینا، ایک ریپیٹیشن کر دینا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں، یہ بیکار کی چیزیں ہیں نا۔ سر اتنا انکار کر دیں کہ لوگوں کو لگے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سارا چائنا کٹر نہیں تھے، سب چائنا کٹر سب تو کسی نہیں جگہ تھے، میں نہیں ہو سب سکتے بتے سر، نہیں سب تو نہیں ہو لیتے سکتے، تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اگر لاکھوں لوگوں میں کوئی 10 20 50 نے کوئی ہیر پھیر کر دیا تو یار پوری ایم کیو ایم تو غلط نہیں ہو گئی تھی نا اس وقت۔ ایک آدمی کی کہنے پر جو 50 60 کا 100 کا ایک اس نے مجمع بنایا تھا، جس کے ذریعے وہ لوٹ کا مال اپنے پاس لاتا تھا، رکھتا تھا، اپنی عیاشی کرتا تھا، لوگ مجبور بھی تھے، لوگ مجبور بھی کرتے، مجبور بھی کرتے تھے، نہیں کرتے تو مارے جاتے پھر۔ اب یہ بتائیے کہ ہوگا کیا؟ کراچی بڑے شہر، بڑے مسائل، پی ایس پی الگ ہو گئی، ایم کیو ایم حقیقی، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان، فاروق ستار، سر اب تو سب 3 4 5 جھڑے بن گئے نا۔ ہاں جمہوری حق ہے، 10 دھڑے اور بن جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مہاجر قوم تقسیم ہو گئی؟ نہیں مہاجر قوم کا بھی اتنا ہوگا کہ مہاجر سیاست جو کرے گا نا، مہاجر لیڈر جتنے بھی ہوں گے ان کو بھونکنے کی اجازت ہوگی، کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، بھونکتے رہے۔ تو اس وقت حقیقی لیڈر کون ہے مہاجروں کا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے نہ لاوارث ہے مہاجر؟ نہیں لاوارث کیوں ہوگا؟ ضروری ہے کہ زبردستی کسی کو اپنے سر پہ مسلط کر کے رکھنا؟ مطلب خالد مقبول صدیقی ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں، نہیں آفاق لیڈر احمد صاحب تھوڑی ہوں، ہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں۔ دیکھیں لیڈر ہونا، لیڈر تھا وہ جینون لیڈر تھا، لیکن اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی جو اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی حرکات کی وجہ سے اس نے اپنی ایسی کی تیسی کرائی۔ تو لیڈر کہاں تھا پھر جب کا کردار آپ کہہ رہے نہیں تھا؟ انیل سرٹیفکیٹ صاحب آپ کہہ رہے کردار نہیں تھا، تو پھر لیڈر کیسے ہوا؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے لوگ چلتے ہیں، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اچھا کردار کرے گی، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے کنوینر بھی ہیں، اس کے دوسرے چیئرمین بھی ہیں، اس کے پارٹی آپ لوگوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی، اگر جس کو موقع لگے گا، آج اگر ایم کیو ایم کے پاس تھوڑا سا مینڈیٹ ہے، بلدیات کا تو پورا ہے، اگر یہ ایمانداری سے کام کرے تو لوگ ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، لیکن یہ بھی لیڈر نہیں بنیں گے، یہ ایک نمائندہ جماعت بن جائیں گے کراچی کی، لیکن ان کے افعال نہیں ہیں، تو یہ مار کھا رہے ہیں۔ مار کھا رہے ہیں، افعال نہیں ہیں، ظاہر ہے ووٹ بینک اب تک اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیات میں تو موجود ہے، اس کے باوجود بھی ظاہر 2019 میں الیکشن ہونے ہیں بلدیات کے، دوبارہ آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں، اس کے بعد چل جائے گا اب لوگ ان کی کارکردگی سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا پی ایس پی آپ کے جو سینئر ایک رہنما ہیں، ڈپٹی میئر ہیں اس وقت بدستور کراچی کا، ارشد وورا صاحب، سر چھوڑ نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے تو ان سے کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ دے دو، نہیں چھوڑ پارٹی رہے، کی پالیسی نہیں ہے تو استعفیٰ نہیں دے رہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ الطاف حسین کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں، برا بھی الطاف کسی کا حسین، بھی مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہوں، میں نے تو ان سے کہہ دیا تھا کہ ریزائن کر دینا چاہیے۔ سر ایک طرف الطاف حسین کے تانے دیتے ہیں دوسروں کو آپ، میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو اپنا ویو دے رہا ہوں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، ان کو کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ دے دو، انہوں نے نہیں تو دیا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، باقیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب ان کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پارٹی پالیسی کیا ہے کہ الطاف حسین مینڈیٹ بھی ہو تو رکھیں خاموشی سے،
فیض و برکات سمیٹتے رہے ہیں، کیا وجہ؟ نہیں، اب الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے کہاں؟ یہ تو ڈپٹی میئر کب بنے تھے؟ ڈپٹی میئر کا اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، کچھ کسی کام کی نہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، میرے حساب سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ ہاں، دے دینا۔ انیس وڈیکر صاحب فرما رہے ہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن وہ دے نہیں رہی، پارٹی پالیسیز کا مطلب ہے نہیں استعفیٰ۔ اب پارٹی پالیسی اب چیئرمین صاحب بتائیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب بتائیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے؟ ٹھیک ہے، میں ذاتی رائے تو میں دے رہا ہوں آپ کے، ٹھیک ہے، ذاتی رائے نا آپ کی، یہ میں نے کہا۔ سر اس پہ کیا کہیں گے اس وقت جس موقع پر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ الیکشن کے بعد آپ پہلا پروگرام ہے ٹیلی ویژن کا جس میں تشریف لائے ہیں آپ ظاہر آ نہیں رہے تھے، بہت ساری وجوہات ہوں گی اس میں؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، ایسے موڈ نہیں بن رہا تھا۔ موڈ نہیں بن رہا تھا؟ میں نے کہا شاید ہار کا وہ صدمہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی ہار کا صدمہ نہیں تھا۔ اچھا، ہارنا تو مردوں کا کام ہے، جب میدان میں اتریں گے ہاریں گے بھی، کل جیت بھی سکتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل بالکل، لیکن دعوے جو بلند و مانگ کیے گئے تھے نا کہ جی دعوے یار وزیر اعلیٰ بھائی تو جلسے میں کھڑے ہو گئے، وزیر اعظم میری بات سنیں، کیا جلسے میں کھڑے ہو گئے 2 سال کی پارٹی، تو کیا جلسے میں کھڑے ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضمانت ضبط ہو جائے گی، لوگ ویسے ہی نہیں مارتے؟ بولا بھائی تو پھر کھڑے کیوں ہو؟ ضمانت اور بھی چھوٹی پارٹیاں تھیں، آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اور لوگوں نے اپنے لوگوں کا اعتماد نہیں جیت سکے۔ کچھ لوگوں کا اعتماد تھا، میں نے کہا نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی، اس وجہ سے بھی ہم مارے گئے، بس۔ تو اب تو مزید کتنا سنیں گے؟ نہیں تو اب تو مرنے کا شوق ختم ہو گیا نا؟ نہیں، اب مرنے کا شوق میرے حساب سے تو سب کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، جس طرح کا رزلٹ آیا، جس طرح کا رزلٹ آیا، چلیے ٹھیک، اچھی بات ہے۔ اچھا، اس میں کیا کہیں گے کہ کس کی خواہش پر یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے؟ کس کی خواہش پہ؟ کون چاہتا ہے کہ کراچی میں امن و امان نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کراچی میں بدامنی رہے؟ کون چاہتا ہے ترقی نہ ہو؟ نہیں، کراچی پہ دیکھیں، پاکستان میں عالمی سازشیں بھی ہیں، بہت سارے ملکوں کی نظریں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کراچی دیکھیں نا، ایک 30-35 سال ایک غیر ملکی طاقت کے کنٹرول میں رہا ہے، اس کے اشارے پر 7 ہڑتالیں 10 ہڑتالیں، کمر ٹوٹ جاتی تھی، 2.5 ارب روپے کی ایک ہڑتال پڑتی ہے کراچی کے اندر۔ اچھا، جو چھوٹے موٹوں کا جو ادھر ادھر نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، تو جو آپ لوگ ظاہر ہے اس میں بڑا کردار ادا کرتے رہے۔ تو پوری پارٹی کردار ادا کرتی تھی یار، میں اکیلا کر رہا تھا تو کیا سب کی بات ہو رہی ہے، آپ فرد واحد کی بات تو نہیں ہے نا؟ سبھی کر، پوری ایم کیو ایم تھی نا بھائی، پوری ایم کیو ایم تھی، وہی ایم کیو ایم تھی جس پر صدر بھی سجدہ کرنے جاتا تھا، وزیر اعظم بھی سجدہ کرنے جاتا تھا، دنیا سجدہ کرنے جاتی تھی، بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے دگج کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہندی میں تو دگج کہتے ہیں، اور وہ بڑے جن کے نام سے لوگ کانپیں وہ لندن حاضری بھرنے جاتے بریک تھے۔ لے لیتے ہیں، اور اس اگر کے بعد میں ہم بات ساتھ کریں ہوتا گے تو جی، کیا تھا؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جی متنازع مردم شماری ہوئی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ آواز بلند کی پی ایس پی نے، اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے موجود ہیں، وہ بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ 5% بغیر آڈٹ کے وہ بھی منظوری کی جانب جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم اس پہ کیوں خاموش ہے؟ جبکہ اگر ہم بات کریں پی ایس پی کی جانب سے تو انہوں نے بہت کچھ کہا بھی ہے، اور وہ کورٹ تک بھی گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد، کہیں بھی جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے متنازع مردم شماری کے حوالے سے کہ 1 کروڑ لوگ کراچی کے کم گنے گئے، اس کے باوجود بھی اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جتنی آواز بلند کی جانی چاہیے تھی نہیں کی گئی، کیونکہ 1 کروڑ لوگ کم گننا اس سے کیا کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ انیس ٹکٹ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی بات تھی مردم شماری میں 1 کروڑ لوگوں کو لگ بھگ کم گننا، اور اس پہ جتنی آواز بلند ہونی چاہیے تھی کراچی سے اتنی آواز بلند ہوئی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور کراچی کی آبادی لوگ کہتے ہیں 1 کروڑ کم گنی گئی، میں کہتا ہوں کم سے کم بھی 1.5 کروڑ کم گنی گئی۔ کراچی کی آبادی کسی صورت میں بھی، آپ کراچی کو اگر چند جگہوں پہ گھومنے کے بجائے پورا کراچی کو اگر دیکھیں گے تو کراچی دنیا کے شاید اس وقت نمبر 1 پہ جا رہا ہے آبادی جتنی آبادی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد شہر ہے دنیا کا کہ جس میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، ٹرینیں بھر کے صبح آتی ہیں اور شام کو خالی جاتی ہیں، پھر یہاں سے تو لوگ یہیں رک جاتے ہیں نا۔ بالکل۔ تو 3 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ کو کاٹ دینا، یہ تو بہت اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے بھی کیا وہ بڑی ظلم زیادتی کی، اور پی ایس پی نے اپنا آواز بلند کی، پٹیشن داخل کی، پٹیشن سپریم کورٹ تک گئی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی اگر سننے سے منع کر دیا تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ بھائی اب اسی پہ تکیہ کرو۔
تو اس سے بغیر انیس ایڈوکیٹ صاحب کس طرح پھر بجٹ بھی بن جاتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, جب لوگ ہی پورے نہیں گنتے ہیں؟ ایسے ہی بن رہے ہیں, 70 سال سے ایسے بن رہے ہیں اور مزید 70 سال اسی طرح بنے. کوٹا سسٹم نافذ تھا, عملہ ناجز بھی ہے, اس کے لیے سب ایسے ہی رہے گا, سب ایسے رہے گا. میں نے کہا نا کراچی کی قیادت کو لوگوں کو یہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور میں کوٹا سسٹم آیا تھا, ایسے ہی رہے گا, یہ تعصب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یہ تعصب کہہ لیں, نفرت کہہ لیں, جو اس کو نام دے لیں, جو بھی نام دے لیں, بنیادی طور پر کراچی ایک اتنا بڑا یتیم خانہ ہے کہ جس سے صرف لوٹا جا سکتا ہے, اس کو دیا نہیں جا سکتا. اور سب نے مل کے لوٹا ہے, کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے. تمام نے مل کے اچھی طریقے سے لوٹا ہے اس کو. یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب جو کراچی کی کراچی لوٹنے سے مجھے یاد آیا, آپ کی ملاقات بھی ہوئی ارشد العباد صاحب سے؟ ارشد بھائی سے میری ملاقات ہوئی, بالکل. پارٹی سے پوچھ کر گیا ملنے؟ نہیں پوچھ کے کیوں گیا تھا, میں پارٹی کا سینئر وائس چیئر, میں تو ضروری تو نہیں کہ چائے پینے اور اس کے کھانے اور کہیں مل جاؤں نا, کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اتھارٹی رکھتا ہوں. میں ملنے گیا تھا, میرے ان سے ذاتی تعلقات تھے, ایسے ماحول بن گیا تھا کہ ان سے کافی الجھن ہو گئی تھی, دوری ہو گئی تھی, لڑائی جھگڑے ہوئے. رشوت العباد بھی کہتے رہے. میں نے سب چیزیں میں صاف کرنے گئے تھے کہ جی معذرت کرنے گئے تھے. تو اپنے اب میرا ان سے ذاتی ریلیشن رہا ہے نا 20-25 سال پرانا, 20-25 سال. آپ کی پارٹی سے جو تلخی ہے وہ برقرار ہے ان کے؟ نہیں, اصولی طور پر تو پارٹی میں بھی اکثریت کی کوئی تلخی نہیں ہے, چند ایک کی اگر ذاتی تلخی ہوگی. چیئرمین اگر کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, چیئرمین صاحب غلط بھی کہہ سکتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی آج انیس ایڈوکیٹ صاحب, چیئرمین بھی غلط بات ہمارا کر سکتا ہے. ہاں انسان ہے نا, غلط تو ہو سکتے ہیں نا, کیوں نہیں ہو سکتے ہیں, میں غلط ہو سکتا ہوں. ارشد العباد کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب غلط ہے. ارشد العباد کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کے جتنے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ غلط ہیں. غلط ہے, سب غلط ہیں, بالکل غلط. بہت بڑی بات ہے. کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, غلط ہے. فاروق ستار صاحب کے حوالے سے رابطے میں آپ کی پارٹی مسلسل؟ فاروق ستار بھائی سے سب رابطے میں, کون رابطے میں نہیں ہے؟ بھٹو صاحب چلائیے گا ذرا, فاروق ستار صاحب اور ارشد العباد صاحب. پاکستان کے بہت سارے رہنما ناراض ہو کے چلے گئے ہیں پارٹی سے, کچھ کو نکال بھی دیا گیا ہے. آپ کے رابطے میں ہیں فاروق ستار اور دیگر اس طرح کے لوگ؟ نہیں, ہمارے کوئی رابطے نہیں, یہاں ملاقات تقریبات میں ہو جاتی ہے. دعوت دیں گے ان کو بھی اپنی پارٹی میں پانے کی؟ نہیں, ہر آدمی کو دعوت دیتے, لیکن ابھی فاروق ستار صاحب کے لیے تو مصطفیٰ کمال صاحب پاک سرزمین پارٹی نے دروازے بند کیے ہیں. اس وقت تک بند ہیں؟ بالکل بند ہے. فاروق ستار کے لیے, ارشد العباد کے لیے کھلے ہیں؟ بند ہے. ان کے لیے بند ہے جی. تو آپ کے لوگ اگر ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی اجازت سے کرتے ہیں ان سے؟ اجازت سے کرے نہ کرے, ان کے لیے دروازے بند ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں مسلسل رابطے میں ہیں. دروازے بھی بند کیے ہیں پارٹی نے, فاروق ستار کے لیے بھی, ارشد العباد کے لیے بھی. دروازے بند کرنا کسی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے, پارٹی کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. سر آپ کسی کی بات نہیں مان رہے, صدر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اختلاف ہے. صدر بھی غلط کہہ سکتے ہیں, اس سے بھی اختلاف ہے آپ کو. چیئرمین مصطفیٰ کمال سے بھی اختلاف ہے آپ کو. یہ ان چیزوں سے مجھے اختلاف ہے کہ بیٹھ کر بات کر کے مصطفیٰ کمال سیاست میں کسی کے لیے دروازے بند نہیں. صاحب کو دونوں سے اختلاف ہے, اور اس لیے میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا کوئی ناراضگی تو نہیں ہے آپ کی پارٹی سے؟ دروازے بند نہیں کیے جاتے. سر آپ کی پارٹی سے لگ رہا ہے کوئی ناراضگی ہے کی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ لے لیا جائے, لیکن یہ کہہ دینا دروازے بند ہے یہ غلط ہے. الیکشن میں ہار کی بات سے یہ اختلافات ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں, میں پہلے سے بھی کہتا تھا, میں منع کہتا تھا یہ غلط ہے, اس طرح نہیں. لیکن آپ نے میڈیا پر آگر آج کہا ہے. ہم میڈیا پہ آج کہہ رہا ہوں, جب آج پوچھا آپ نے تو میں نے بتا دیا. اچھا, سے پہلے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا؟ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا تو میں نے نہیں بتایا, جب آج پوچھ رہے تو میں نے بتایا. 5 مہینے کے بعد چلیں, آپ کی محبت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, اور آج صاف الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ارشد العباد کے حوالے جو کچھ کہتے رہے صحیح نہیں تھا. اسی طرح اگر آج انیس قائم خانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں فاروق ستار اور ارشد العباد کے حوالے سے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح, غلط ہے. اس کے بعد سر آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آن ایئر بات کر رہے ہیں, لائیو پروگرام میں, پارٹی پالیسی کے تحت آپ کو شوکاز بھی مل سکتا ہے. شوکاز بھی نکلتا ہے پارٹی سے, بنیادی رکنیت بھی پارٹی کا. تو اب کوئی الطاف حسین تو کوئی ہے نہیں پارٹی کے اندر بھائی. اگر خدا نخواستہ فارغ ہوئے تو بہادر آباد قریب ہے آپ کے؟ نہیں, میں کسی پارٹی میں جانے کا, میں پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ہوں, پاک سرزمین پارٹی کے بانیوں میں ہوں بھائی. میں نے بنائی ہے پاک سرزمین پارٹی, میں بنانے والوں میں شامل ہوں. میں کیسے ایسے ادھر ادھر تھوڑی بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. جب سے یہ الیکشن میں ہار ہوئی ہے, لوگ پی ایس پی میں ظاہر اب تو شامل نہیں ہو رہے ہیں, جتنی تیزی سے الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے تھے بھیجے جا رہے تھے یا آ رہے تھے. ہاں, الیکشن سے پہلے تو ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی شامل ہوتا ہے, آتا ہے, جاتا. یہ الزام لگ رہا تھا نا ڈرائی کلین مشین تھی وہاں, بند ہو گئی کیا؟ ہو سکتا ہے صاحب سب دھلا گئے ہوں, دھل کے واپس چلے گئے ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی کوئی گندا بچے گا تو پھر الیکشن کے ٹائم شکر آپ نے مان لیا نا, اب تو کوئی گندا نہیں ہے. ہاں نہیں, کوئی گندا شہر میں اب گندا کوئی, شہر میں سب صاف لوگ ہیں. آپ لوگوں نے کر دیے؟ ہاں, سب صاف کر دیے. تو مشین بند
مشین ہم نے لگائی نہیں تھی بھائی. مشین تو بدنامی کا, زبردستی کا, اور ویسے بھی کسی کو اچھے راستے پہ ڈالنا کوئی مشین گندگی وہ نہیں. اچھے راستے پہ بھی ڈالنے والے وہی لوگ تھے نا جن کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں مافیا کا حصہ تھے. لوگ ظاہر سے شپنج میں تھے. نہیں, مافیا کا حصہ دیکھیں نا, مافیا کا حصہ ایک الگ ہونا, خود مافیا بننا ایک الگ چیز ہے نا. اب آپ الطاف حسین صاحب کی پوزیشن کو سمجھیں کہ کسی کے بند کمرے میں کوئی اس کے لیے ایک الفاظ نہیں بول سکتا تھا, تو بھائی پارٹی کے لوگ بیچارے کیسے بات کرتے اس کے خلاف؟ کیا کسی کو مرنا تھا؟ یہ بہت اچھی کہ آج مجھے بات نظر آئی انیس وکٹ صاحب آپ کے پروگرام میں کہ آپ جس طرح اختلاف کر رہے ہیں چیئرمین سے بھی, اپنے صدر سے بھی, یہ لگ رہا ہے مجھے کہ جمہوریت ہے آپ کی پارٹی. یہ بڑی جمہوری پارٹی ہے بھائی, اختلاف اس میں اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے. اب کراچی سے 14 MNA منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے, تھوڑا اس پہ بات کریں. منتخب نہیں ہوئے ہیں, منتخب کرائے گئے ہیں. عوام نے کرائے نا؟ نہیں, کوئی عوام نے نہیں کرائے. انہوں نے کرائے جو آپ کو لے کر آئے, جن کے بارے میں آپ جو کے بارے ہمیں میں لے کر آئے تھے نا, پھر انہوں نے ہمیں آخری نمبر پہ رکھ دیا, ان کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا. چلیے بھی آج تسلیم کر لیا, بہت بڑی بات ہے. جو ہمیں لے کر آئے تھے انہوں نے میں آخری نمبر پہ رکھا ہے, سب ہوتا ہے, پی ٹی آئی کو پہلے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے. رکھ دیا. سر اتنے سچائی سے آج ماشاءاللہ آپ جواب دے رہے ہیں, آپ کو حیران کر دیا آپ نے. تو کیا چاہتے کیا ہیں؟ نہیں سر, یہی سچائی جو آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا تھا, سچ بولوں یا دوسرے, میں نے کہا سچ بولیے, میں نے آپ سے کہا دیکھیں تو انہوں نے کیوں ہاتھ ہٹا لیا سر؟ دیکھیں ایک میری بات سنیں, امیدوں میں پورے کیوں نہیں اتر سکے؟ ایک اچھی طریقے پہلے میری بات کو سمجھیں. دیکھیں وہ میرے ملک کی فرنٹ لائن, فرنٹ ڈیفنس لائن. سنیں میری بات سنیں, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, سنیں میری بات. ہم اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. دیکھیں آنا ان کا کام, ان کی ذمہ داری ان اداروں کی. ہم پاکستانی شہری ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ابھی سیکیورٹی ہے آپ کے پاس؟ جب مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی جب پہلے انہوں نے لینڈ کیا, اس کے دوسرے دن تیسرے دن سے باقی سب لوگ آنا شروع ہوئے, تو اداروں سے ہی تو ہم نے رابطہ کرنا تھا کہ بھائی آپ کی بہادری کیا تھی؟ سیکیورٹی آپ خود مان رہے ہیں وہ پرووائڈ کر رہے تھے, عام عوام کی طرح ہے نا, ابھی ہمیں تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. طاقتور ترین ایسی قوت کے خلاف لڑنے آئے تھے جس نے اس شہر کو جکڑ رکھا تھا. یہاں تو نہیں تھے وہ, ہمیں اس کی پوری ٹیم تو موجود تھی. کہاں ہیں پھر وہ لوگ؟ کچھ تو ایجنسی, کچھ تو ظاہر ہے کہ مارے گئے, کچھ تتر بتر ہو گئے, کچھ بھاگ گئے. اب تو صاف ستھرے لوگ ہیں شہر میں سارے؟ نہیں, زیادہ تر تو صاف ستھرے نہیں ہیں. ایسا کہہ دینا کہ سب صاف ستھرے نہیں ہیں, ظاہر ہے خوف کی فضا میں ان کو بھی خوف طاری ہوا, وہ تتر بتر ہوئے. ابھی 2-3 واقعات ہوئے تو ان کے لوگ انوالو ہیں نا, 7 لوگ ہیں ان کے لوگ ہیں نا, کچھ نہ شہید ہوئے آپ کی پارٹی کے بھی. ہاں, علی رضا عابدی ریسنٹلی بہت بڑا واقعہ, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ادھر 2 پہلے سے سر یہ بھی آپ سمجھتے ہیں سارے راؤ کے کام ہیں شہر میں؟ راؤ اس کا مطلب ہے موجود ہے. محفل میلاد میں کریکر حملہ ہوا, اس میں اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہوئے, اس میں 7-8 لوگ زخمی ہوئے, کوئی اس میں جان سے چلا جاتا. تو دیکھیں ایک آرگنائز طریقے سے جو وہ کام کیا کرتے تھے, ظاہر ہے وہ آرگنائزیشن ان کی تباہ اور برباد ہو گئی, ٹوٹ گئی اس کی کمر. تو کچھ لوگ تو ایسے سر آج بھی اتنے طاقتور ہیں وہ, شہر میں جب دل چاہے جیسے چاہے کچھ کر سکتے ہیں. اس چیز کو, میری بات کو سنیں, گھر محلے میں گھر میں کوئی ایک ڈاکو آ کے ڈکیتی ڈال کے بھی تو چلا جاتا ہے نا, اتنی پولیس اور فوج ہونے کے باوجود بھی. تو ایک آدمی سر پھرا کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے, یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ یا تو ان کو اللہ عقل دے یا وہ گرفت میں آئیں گے تو اپنے انجام کو پہنچیں گے. سر یہ جو 14 لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی کارکردگی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں شہر میں؟ ظاہر ہے کراچی آپ کے سامنے. بھائی 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا, 5 مہینے ہو رہے ہیں ان کو حکومت میں آئے ہوئے. انہوں نے دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ انتہائی شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نااہل ترین لوگ جو نا وہ مسلط کر دیے گئے. نااہل ترین لوگ جو صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے باتوں کا ٹورنامنٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ کا راگ لاپتے تھے, اب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتوں کا ٹورنامنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس عمل سے آری. لوگوں نے لیکن جو منتخب کیا ہے, ووٹ کیا, آپ کو نہیں منتخب کیا تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو لوگوں نے رد کیا, آپ کو رد کر دیا تو اس لیے دوسروں کے ووٹ بینک کو تسلیم نہیں کر رہے. ان کو بھی لوگوں نے منتخب نہیں کیا, ان کو لائنیں لگا کر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. لائنیں لگا کے 20,000 ووٹ پڑیں گے کیا؟ لائنیں لگا کے 15,000 ووٹ پڑیں گے, لائنیں لگا کے 7,000 ووٹ پڑیں گے. تو آپ کو ماضی میں نہیں پڑھتے رہے؟ 1988 2013 ووٹ پڑھتے رہے ماضی میں. تو پھر آپ تو نہیں پڑھے نا, تو کیسے پڑھتے تھے وہ؟
نہیں ووٹ دیتے تھے لوگ ایم کیو ایم کو. اس وقت. تو ایم کیو ایم کو اگر دیکھیں جب 50 ہوتے ہیں نا تو 25 ٹھپے آپ مار جب سکتا ہے منتخب ہوتے رہے ووٹ ملتے رہے, نہیں، آج سنیں، کسی اور کا برداشت نہیں ہو رہا, آپ سے ٹھپے ووٹ دے مار- دیے لوگوں نے. میرے بھائی ٹھپے مارنے کا بھی ایک اصول ہے سر اس روم سے 50 باہر آپ نہیں کے آیا. اپنے ہوں گے تو آپ 10 15 20 ٹھپے مار سکو گے, صرف اٹھا کے ڈائریکٹ 50 ٹھپے مارو گے نا تو بدنام ہو جاؤ گے. یہ اندر کی بات آپ بتائیں گے نا کس طرح ہاں، کرتے تھے ساری یہ کاروائی, تو عوام کو اعتماد ملے نا سر اس حوالے سے. عوام کو تو اعتماد مل رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اس وقت جینوئن طریقے سے جیتتی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چلے جی چھوٹا سا بریک لیں گے. وہ- اقتدار پر آنے کے بعد کسی کا دامن صاف نہیں رہتا, اس پر ہم مزید بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں بھی جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں انیس ایڈوکیٹ صاحب, اور آج تو بڑے بڑے انکشافات انہوں نے کر دیے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ جمہوری ہے پارٹی میں رہتے ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے نہیں کر رہے تھے, الیکشن کے بعد کیوں کر رہے ہیں. بہت اہم بات یہ بھی ہے. سر اب آپ لوگ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں بلدیاتی, بلدیاتی الیکشن میں ظاہر ہے کہ ابھی تو کسی نے کہا ہے آپ کو کہ اس میں آپ کا ساتھ دیں گے, جیت جائیں گے آپ؟ نہیں پہلے بھی ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمارا عوام ساتھ کی بات کر رہا ہوں میں تو. ہے. عوام تو ووٹ دے کے بتاتی ہے کہ ہم ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا ہوگا نا ہم ووٹ دیں گے اس نہیں, دفعہ. عوام ایسا تھوڑی, عوام ووٹ دے کے بتاتی ہے کہ ہم ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا تو کیا پتہ چلا ہمارا آپ کو؟ کام تو کوشش کرنا ہے, کوشش کر رہے ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. ظاہر ایک ماحول بنے گا جب بلدیاتی الیکشن آئے گا, اس کی ڈائنامک جو ہے نا ذرا نیشنل اور الیکشن سے ذرا جنرل. اچھا 4 سال سے میئر بدستور یہ جو کہہ رہے ہیں اختیارات کا رونا رو رہے ہیں, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, میں کس طرح مسائل ختم کروں گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ کام نہیں کر سکے میئر تو انہیں تو ووٹ نہیں دیں گے, آپ کی پارٹی کو منتخب کریں گے کہ آپ لوگ نئے آئے ہیں, یا مصطفیٰ کمال صاحب کا ظاہر ماضی کا ریکارڈ جو ہے. میں تو آج فاروق ستار بھائی کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ پہلے 9 ارب کا الزام لگا رہے تھے, اب وہ 15 ارب پہ آ گئے ہیں آج. الزام ہے نا وہ تو. ہاں اب مجھے تو نہیں پتا, انہی کی پارٹی کے تھے بھائی, کرتا آپ بھی کل وہیں تھے سر, آپ کو زیادہ پتا ہو کس طرح کے ہیں وہ. اب اصل میں اہلیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, نیت صحیح نہیں اتنے ہی ہے, وسائل میں بھی نیت صحیح کام نہیں ہو ہے, سب سکتا کچھ ہے, سب کچھ ہے, اہلیت نہیں ہے, نیت صاف نہیں ہے. اگر نیک نیتی سے کام کریں, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا نیت ہے. اب نظر آ رہا ہے نا, نظر آ نیت رہا بھی ہے, دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ. نظر آ رہا ہے, نظر انسان ندیدہ پن منہ میں جیسے رال ٹپک رہی ہو تو بندہ کھانا سامنے رکھو, اندازہ آیا اس کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے, تو وہ والا حساب ہے نا. سر وہ تو پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں, ایم پی کبھی کبھی زیادہ خواہشات جو ہے نا انسان کی بڑھ جاتی ہے نا, کہ اور بل گیٹ کیوں نہیں اپنی کمی کرتا ہے. لیکن اگر وسیم اختر صاحب کی جگہ کوئی اور میئر ہوتا ہے ایم کیو ایم سے ہی, لیکن آپ سمجھتے ہیں شاید بہتر ہوتی. نہیں, اگر وسیم اختر ہی خود ہی آج نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر شہر کی شکل کافی بہتر ہو جائے گی. 100% تو نہیں ہو سکتی. ارشد وورا صاحب بھی رہے شروع میں, تو وہ جیل میں تھے, وہ تو 3 مہینے 3 مہینے میں انہوں نے بھی کوئی خاص عملی اقدام نہیں کیا تھا. نہیں, وہ تو اسٹارٹ میں نئے آئے تھے نا, 1-2 مہینے تو رہے, اور ان کی آپس کی الجھن شروع سے اسٹارٹ سے اور ان کو یہ لگتا ہے ارشد وورا صاحب کو آج بھی کہ شاید وہ جائیں گے, اور میں چونکہ ڈپٹی میئر سے بدستور موجود ہوں تو میں سنبھال لوں گا. مجھے نہیں پتا کہ ارشد بھائی کو یہ لگتا ہے. استعفیٰ نہ دینا تو یہ لگتا ہے نا, آپ نے تو کہہ دیا کہ دے دینا چاہیے. شاید تو ان کی کوئی وجہ مجبوری ہو, جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ہو سکتا ہے پارٹی ان کو منع کر رہی ہو. آپ کی پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. نہیں, کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. آپ کا رضا ہارون صاحب, ڈاکٹر نہیں, صغیر کسی کا صاحب کوئی اور دیگر نام آ رہے ہیں کہ جی شاید آپس میں. نہیں, کوئی نہیں, سب موجود ہیں, سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, سب اپنے کام کر رہے ہیں اور انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں, انتخاب ہیں کہاں جو ابھی تیاری کر رہے ہیں. انتخاب میں 1 سال پڑا ہوا ہے. بلدیاتی 1 سال پڑا ہوا ہے بھائی, 1 سال بہت. کوئی جلسہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں, ضروری ہے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے نہیں بنتا اس وقت جلسے کرنے کا. اچھا, ایم کیو ایم 18 تاریخ کو حیدرآباد میں. ایم کیو ایم جو چاہے کرے وہ اقتدار میں, اس کے بعد ہارنے پیسہ کی بھی وجہ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہی تھی کہ جی ہمارے پاس بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے اور میڈیا پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے, اشتہارات دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ بات تو صحیح ہے, پیسے آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. نہیں تھے نا, اتنے بڑے بڑے جلسے, اتنی بڑی بڑی پارٹیاں, کروڑوں روپیہ کہاں سے آ رہا تھا؟ نہیں تھے نا پیسے. کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ تو جیسے تھوڑے بہت کوئی دوست یار تھوڑے بہت جو چلا رہے تھے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں دوست یار. نہیں, اب جو لوگ رہتے ہیں دیکھیں نا, ایک پارٹی بنتی ہے تو لوگ جو نا, جیسے
اگر دوسری پارٹی کو تمام ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ جو زیادہ وسائل والے ہوتے ہیں، وسائل اس لیے بھی نہیں ہے نا سر، ایک کروڑ دے رہے ہیں تو ہمیں 5 لاکھ دے رہے ہیں. آپ کے پاس وسائل کیسے آئیں گے؟ پرانا طریقہ کار آپ کا ہے نہیں، نہ سیکٹر ہے، نہ یونٹ ہے، نہ کھالے ہیں، نہ فطرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے. نہیں، ہمارے UC سطح کے اوپر پورا پارٹی سسٹم تھا، لیکن ہم نے سختی کے ساتھ ممانعت کر رکھی تھی کہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہے. اچھا، آپ چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے دور رہیں، وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، جو کچھ آپ کرتے رہے، معافی غلط مانگ چکے ہیں آپ. وہ غلط ہے، حالانکہ قانونی طور پہ تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن عوامی طور پہ آپ نے معافی مانگ لی. نہیں، عوام سے تو عوام سے کس بنیاد کی معافی؟ بتہ خوری، چائنا کٹنگ، نہیں، ہم نے بتہ خوری چائنا کٹنگ کی کہہ رہے مافیا میں تھے. الطاف حسین مانگے عوام سے معافی، سارا پیسہ. کارندے کون تھے سر؟ وہ آگے کھالے الطاف حسین چھینتا تھا. بتہ الطاف حسین یہاں کے مانگتا تھا. بھائی کارندے پارک کی کٹنگ الطاف حسین کرتا تھا. کارندوں کو کوئی نہیں پوچھتا، ہمیشہ ڈان کو لوگ یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر یہاں لوگ مرتے رہے تو الطاف حسین کو پکڑ لیں، جو قاتل اس نے گولی ماری اس کو چھوڑ دیں. آپ لوگ معافیا مانگ رہے ہیں آج کے جی بلوچستان کی طرز پہ کراچی کے نوجوانوں کو معافیا دے دیں. نہیں، وہ یہ دیکھیں، اس کو مکس نہ کریں، یہ مکس نہ کریں. ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو 30-35 سال فوجی آپریشن 92 کا، بار 2 3 آپریشن پوری کمیونٹی کے خلاف، ایک کیس کے اندر بندہ محلے میں ایک مرا ہے نا، اس کو 5 نے مارا ہوگا نا، اس کو 10 نے مارا ہوگا نا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1000 آدمی ایک آدمی کو مار رہے ہیں؟ آپ FIR پورے 1000 آدمی اسی مرڈر کے اوپر دھڑ، اس کے اوپر قتل میں، اسی مرڈر میں اس کو بھی قتل میں. اور پھر میرے بھائی، سر یہ تو نظام کا پھر میرے بھائی نظام کچھ نہیں، نظام کا فالٹ ہے تو جب ہی دندناتے پھرتے ہیں قاتل یہاں. دیکھیں میری بات سنیں، MQM کے بھی تو 20,000 افراد شہید ہوئے، نوجوان شہید ہوئے، ان کا بھی تو کوئی قاتل ہے نہیں ہے. بالکل ہے. تو ان کے قاتل کہاں ہیں؟ سر آپ بتائیے نا، حقیقی کے بھی 15,000 شہید ہوئے. میں تو کہہ رہا ہوں حقیقی کے قاتل بھی پوچھو نا کہاں ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب یہ تو پھر پروگرام کی پہلے سے بات ہوگی، ماجد قاتل مقتول میں پھر بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں. میرے بھائی ایسے یہ مکس نہ کریں. دیکھیں ہم نے جب معافی کی وہ کی کہ بلوچستان، اس میں ایک انسرجنسی کی صورتحال تھی کراچی کے اندر، ایک غیر ملکی طاقت کی مضبوط. کلبھوشن نے باقاعدہ اپنے اس میں کہا کہ کراچی کے حالات میں ہمارا بھرپور اس میں حصہ رہا ہے، اس کو بگاڑنے میں، تباہ کرنے میں. کہا تھا یا نہیں کہا؟ اس نے گواہی دی نہیں دی. اور پھر آپ کے سامنے آج انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کراچی کے معاملات کو وہ کتنا چھوٹی سی چیز کو بڑھا چڑھا کے وہ چاہتا ہے کہ کراچی میں پھر بربادی شروع. ٹھیک ہے سر، یہاں بہت سارے لوگ، بہت سارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، کراچی کو تباہ برباد کرنے کے در پہ ہیں. آخر میں پروگرام کے حصے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھائیں. اور اس وقت PTI وفاق میں بھی ہے اور 3 صوبوں میں موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ چلے گی؟ جس طرح لوگ بار باتیں کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے. بھائی جو لوگ لے کر آئیں اگر وہ چاہیں گے تو یہ 10 سال چلیں گے، اگر جب وہ جس دن وہ نہیں چاہیں گے اس دن 10 دن نہیں چلیں گے. اچھا، لے کے تو ظاہر ہے وہی آئے ہیں، آپ بھی بار تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جو جس کو لے کر آتے ہیں وہ لاتے ہیں. کوئی نئی بات تھوڑی ہے. کوئی چینل اپنی مرضی سے نہیں چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے چلیں. سندھ میں کون کس کو پیپلز پارٹی کون لے کر آیا؟ پیپلز پارٹی بھی تو حساب کتاب سودے بازی کر کے ہی آئی تھی نا، ورنہ پیپلز پارٹی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سندھ گورنمنٹ کے بار تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں. یہ اگر یہ جو PTI فواد چودھری غلط کر رہے ہیں. اب فواد چودھری کا تو اپنا بیچارے کا کوئی کریکٹر ہے نہیں نا، ہے وہ کوئی نہ اس میں بصیرت ہے سیاسی، نہ اس کا اتنا قد کاٹ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات بننے سے کوئی سر پہ تاج نہیں لگ جاتا ہے. ابھی میں آ رہا تھا پوری 2 سڑکیں بلاک کی ہوئی تھی. بھائی پتہ چلا کیا کے خلاف ہے، اس کے باوجود وفاقی وزیر اطلاعات گزر رہے. کبھی وزیر اعظم کا تو ہم نے سنا تھا، ہم نے گورنر صاحب کا سنا تھا، وزیر اعلیٰ کا سنا تھا، پریزیڈنٹ کا سنا تھا کہ بھئی سڑکیں بند کی جاتی ہیں. اب ایک وفاقی وزیر کے گزرنے سے دونوں طرف کی سڑکیں بند کر دی جائے. میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا نا، 10 منٹ کھڑے رہے بھائی، پتہ لگا کون گزرے ہیں. وفاقی وزیر. اور آپ لوگ ظاہر ہے، آپ لوگ تو عادی نہیں بالکل بھی، جس طرح رہے کراچی میں. آپ ظاہر آپ کو تو غصہ آیا ہوگا بہت زیادہ. عوام تو عادی تھی ان چیزوں کی. عوام بھی نہیں عادی تھی، عوام بھی عادی نہیں. ہم بھی کراچی بند کرا دیتے تھے، عوام تو عادی تھی. کون کم کراچی آپ کرا دیتے تھے، ہمارے گزرنے پہ پورا کراچی شہر بند ہوتا تھا، کرفیو کو سما یہاں ہوتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم عادی نہیں. سر آپ کے 10 منٹ بڑا بھاری گزرے ہیں. کراچی بند ہوتا تھا بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کب کراچی کس وجہ سے بند ہوتا تھا؟ آپ بتائیں گے تو. ابھی تو آپ کو بتایا میں نے کہ کس وجہ سے بند ہوتا تھا. اس لیے تو کہہ رہا ہوں سر، عوام تو عادی ہو گئے تھے نا. 2 دن ہڑتال. بندش کو ختم کرانے کا ریوارڈ نہیں دیں گے، آپ نے ریوارڈ نہیں کریں گے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے سر. بھائی صرف اکیلی انفورسمنٹ ایجنسی سب چیزیں کرنی ہوتی تو آپ بھی شامل ہیں ان میں؟ نہیں پوری وہ لوگ شامل ہیں جو اس چیز کو برا مانتے تھے. اس میں خاص کر چلیں بتا دیں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ MQM پاکستان کا کراچی میں؟
ایم کیو ایم کے پاکستان کا مستقبل سامنے نظر آ رہا ہے کیا؟ اس میں کوئی مزید کوئی گنجائش ہے کیا؟ سر میئر ان کا موجود 4 سیٹیں، ہاں تو میئر اب ٹینر مکمل کرے گا نا. 4 سیٹیں ہیں یار، 25 سیٹوں سے 4 سیٹوں پہ آ گئے ہیں، اور آنے والے 5 سال کے بعد 5 سال کے بعد اس لیے پوچھا کیونکہ آپ بھی متفق ہیں کہ 14 سیٹیں جن کی آئی ہیں شہر سے، ظاہر ہے وہ عوام میں نظر نہیں آ رہے، کارکردگی ان کی بھی ایسی ہے. یہ بھی نظر نہیں آ رہے نا. نیکسٹ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ نیکسٹ پاک سرزمین پارٹی کا مستقبل ہے، یہ لکھ لیجئے. انہوں نے بتا دیا آپ کو؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا. اچھا. اس لیے کہ جب لوگ وہ جن لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی سے زیادتی کی ہے، پاک سرزمین پارٹی کو سر بہت بڑی یا جن لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، آج وہ افسوس کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے. اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بات بالکل درست ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جتنا کام ہوا اس طرح اب تک کسی بھی ناظم اعلیٰ نے کام نہیں کیا، میئر نے کام نہیں کیا. یہ آپ کے پاس آنے والے الیکشن میں ایک پلس پوائنٹ ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب کسی کے پاس. دیکھیں پلس پوائنٹ تو مصطفیٰ کمال کا، اگر آپ ایمانداری کی بات کریں، یہ اور بات ہے کہ پوری پارٹی پیچھے تھی ان کے. کس کے؟ نہیں، پارٹی تو کنور نوید بھائی کے پیچھے بھی تھی حیدرآباد کے اندر، وہاں وہ کام نہیں ہو سکا. زیادہ سمارٹ تھے، بہتر کام کیا ہے، درست ہے آپ کی بات. اس میں جہاں عشرت العباد کا کردار ہے اس کام میں، جہاں جنرل مشرف صاحب کا کام میں کردار ہے، جہاں ایم کیو ایم کا خود کا اور 14 ٹاؤن ناظموں کا کردار ہے، وہاں مصطفیٰ بھائی کی اپنی محنت اور لگن کا بھی راتوں کو نظر آئے. بہت شکریہ سر. وقت کی قلت ہے، بہت ساری پھر موقع دیں گے آپ کو، پھر گزارش کریں گے آپ سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے گا. بہت شکریہ انیس ایڈوکیٹ صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک لیے سرور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد